بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم السوء الدار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں برے اعمال میں ایک عظیم برا عمل جس کی برائی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اشارہ کر کے فرمایا کہ لمحہ بھر، گھڑی بھر کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ لمحہ بھر، گھڑی بھر ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ اب گناہ بھی ایک ظلم ہے، لیکن پھر ظلم کے اقسام ہیں۔ ظاہر ہے نماز نہ پڑھنا ظلم، روزہ نہ رکھنا ظلم، لیکن یہاں مراد وہ ظلم کہ جو 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے کہ کسی انسان پر ظلم کیا جائے، کسی جانور پر ظلم کیا جائے۔ تو لمحہ بھر ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ظلم کس قدر عظیم جرم ہے۔ تو ظاہر ہے جس قدر ظلم عظیم جرم ہے، اسی قدر اس کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب ظالم حکمرانوں کو دیا جائے، اور فرمایا ظالم کی نماز قبول نہیں ہوتی، ظالم کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، جو انسان بھی ظلم کرتا ہے، ظلم کی سزا اسے آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن ظلم ایک ایسا عمل ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات
دنیا میں بھی اس کو اس کے ظلم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلوم کی بد دعا بادلوں کے اوپر سے اٹھائی جاتی ہے۔ اور مظلوم کی نصرت کا مظلوم سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت مظلوم کی نصرت فرمائیں گے، مظلوم کی مدد فرمائیں گے۔ لہذا مظلوم کی نصرت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے بھی اپنی بڑائی کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر مال و دولت کے بل بوتے پر ظلم کیا، انہیں انتہائی ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اتنا دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ نہ تھا، اتنے دنیا میں وہ مال و دولت کی بنا پر مشہور نہ تھے، جتنا کہ ان کو ان کے ظلم کی بنیاد پر ذلیل کیا گیا، رسوا کیا۔ قارون نے مال و دولت کی بنیاد پر ظلم کیا، فقیروں، یتیموں، رعایا کے حقوق کھائے، ان کا مال ہڑپ کیا۔ اور مال و دولت کے گھمنڈ کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے مقابلے میں آئے۔ لہذا ان کو ان کے اپنے اس برے عمل کی سزا اس طرح ملی کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کہ وہ لوگ جو صبح شام ان کے ارد گرد ہوتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، چاہے وہ جائز کہے یا ناجائز کہے، اور مال و دولت اور ان لوگوں
کہ قریبی تعلقات کی بنا پر وہ بڑے گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قارون کو اس کے گھر سمیت دھنسا دیا. اب یہ معمولی رسوائی ہے، معمولی ذلت ہے. کہ قیامت کے دن تک ظالموں کے عبرتناک انجام میں قارون کو بھی یاد کیا جائے گا اور یاد کیا جا رہا ہے. تو اتنا مقام نہ تھا. اتنی لمبی زندگی نہ تھی، لیکن قیامت کے دن تک اب وہ ان لوگوں کے فہرست میں ہے جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اور اس کی عظیم مثال قارون ہے. لہذا اے لوگوں، مال و دولت کی بنا پر تکبر میں مت آؤ. مال و دولت جمع کرنے کی خاطر ظلم پر مت اترو، ظلم مت کرو. نہیں تمہارا وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہو. ظلم کی بنیاد پر انسان کو ایک ایسے آگ میں پھینکا جائے گا کہ وہ آگ شعلہ زن ہونے سے روشنی نہیں چھوڑتی. اس آگ میں جلنے والا جب اپنے ہاتھ کو اپنے آنکھوں کے سامنے بھی کرے گا، جب بھی دیکھ نہ سکے. اور ایسی آگ میں انسان کو کیوں کر پھینکا جائے گا؟ اس کا ایک بڑا سبب ظلم ہے. فرعون بھی اپنے روب و دبدبہ کی بنیاد پر بہت ہی ظلم کیا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا کرتا، مرد و خواتین کو غلام بنا دیا کرتا. اپنی سلطنت، اپنی فوج اور اپنے رعایا پر اسے فخر تھا، گھمنڈ تھا. اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے پاس مصر کی حکومت ہے، یہ نہریں میرے ماتحت میرے حکم سے چلتی ہیں. سلطنت کی بنیاد پر خدائی کے دعویٰ پر اتر آیا، بے انتہا ظلم پر اتر آیا.
نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن پر وہ ظلم کیا کرتا تھا انہی کے سامنے انہیں دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اپنے فوج سمیت، پیروکاروں سمیت۔ اب جب غرق ہونے لگا پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جس ذات پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں انہی پر میں، اس ذات پر میں بھی ایمان لاتا۔ لیکن جواب میں کیا کہا گیا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ ڈبونے کے بعد، غرق کرنے کے بعد تیرے بدن کی حفاظت کا سامان کریں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، تاکہ آئندہ کے لیے نہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے اور نہ اس طرح ظلم کرے جس طرح تو نے مظلوم خلق خدا کی۔ لہذا وہ عبرت ہے۔ لہذا محترم سامعین کرام، ظلم سے دور رہنا ہے۔ ظلم کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلتا ہے۔ ظلم کرنے والا دنیا اور آخرت میں بہت ہی رسوا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج بھائی بھائی پر مسلم پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے، اسے قتل کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو مسلمان بھی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے اسے قتل کرے، فرمایا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، اسے مسلمانوں کی فہرست ہی سے، جماعت ہی سے نکالا ہے۔ پھر بھی مسلم پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اپنے اس بدعملی کی بنا پر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا چکا۔ قیامت کے دن فرمایا مقتول قاتل کو اس طرح پکڑ کر اللہ کی خدمت میں حاضر کرے گا کہ قاتل کی پیشانی اور اس کا سر یہ دونوں مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور مقتول کے رگوں سے خون بہہ رہا ہو، اور وہ اس طرح قاتل کو پکڑ کے اللہ کی خدمت میں
حاضر کرے گا. عرش تک لے آئے گا کہ یا اللہ یہ میرا قاتل ہے. اور فرمایا جس مسلمان نے بھی اپنے ایک کلمہ ایک بات کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص کے مقتول کے قتل میں معاونت کی تو اس ایک کلمہ کہنے والے کے پیشانی پر قیامت کے دن یہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ظالم سے اللہ محبت نہیں کرتے. ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس پر ظلم کرنا، یہ انسان کو ایک بڑا ظالم بنا دیتا ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ ہے. مسلمان ہو کر رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ دوسرے مسلمان ہمارے ہاتھ کے اور ہمارے زبان کے شر سے محفوظ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچانا اور پھر مسلمان ہونے پر مطمئن رہنا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنا بڑی بھول ہے. یہ عمل انسان کو جہنم تک پہنچے. واقعہ کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھا اور اسے بھوکا اور پیاسا رکھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی. تو اس ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو گئی. تو جب ایک بلی کو مارنے پر ایک انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے، تو اگر ہم کسی انسان پر ظلم کریں گے تو پھر ہماری ہلاکت میں کیا شک. حجاج بن یوسف اس نے بڑے ظلم ڈھائے. بیک وقت اس کے قید میں 80,000 افراد رہے، مرد و خواتین. 1,20,000 تک اس نے قتل کی. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر انجام کیا ہوا؟ زمہریر ٹھنڈ کی بیماری لگ گئی اس کو، اس کے قریب آگ جلائی جاتی جس کی وجہ سے اس کی کھال جل جاتی، لیکن وہ گرم نہیں ہوتے تھے. ایک حکیم نے ایک گوشت کی بوٹی کو دھاگے میں باندھا اور اس کے پیٹ میں اتارا. کچھ دیر بعد باہر کھینچا تو وہ بوٹی کیڑوں سے بھری ہوئی تھی. یہ نتیجہ کس کا تھا؟ یہ نتیجہ ظلم کا تھا.
کہ وہ خلق خدا پر ظلم کیا کرتے تھے. لہذا لازم ہے ہم پر کہ ہم میں سے ہر شخص ظلم سے 100% بچتا رہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، کتنے بڑے سے بڑے مقام کا حامل کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑے سے بڑے مقام و مرتبہ والا کیوں نہ ہو، کنبے والا کیوں نہ ہو، مال و دولت والا کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی جماعت والا کیوں نہ ہو، یہ میرے اور آپ کے نظر میں ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا امیر ہوں، میں بڑی جماعت والا ہوں، میں حکومت والا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میرا اور آپ کا خیال ہے، لیکن محترم سامعین کرام، اللہ کی نظر میں ہم سب ایک برابر ہیں. ہمارے چھوٹے یا بڑے ہونے کی حیثیت یہ اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں. اللہ کی نگاہ میں ہم سب اللہ کے کمزور بندے ہیں. جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ہماری جماعت، ہماری حکومت، ہمارا کنبہ، ہمارا مال و دولت، ہمارا دبدبہ، کوئی چیز بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا. دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اور آخرت میں بھی انتہائی پکڑ ہوگی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنہ ولہم سوء الدار. قیامت کے دن فرمایا ظالموں کو ان کی معافی فائدہ نہیں دیں گی، ظالموں کو ان کی معافی فائدہ نہیں دے گی، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا رحم و کرم کو عام کریں، مہربانی و شفقت کو عام کریں. تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کنبہ میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تو جانوروں پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے. غرض فرمایا کہ اللہ کے مخلوق میں سے، اللہ کے کنبہ میں سے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، رحم و کرم کا معاملہ کرے. لہذا ہم کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ورنہ عنقریب یہ ہمارے طاقت کے دن انتہائی ذلت و رسوائی میں تبدیل ہو جائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالموں کو اپنے انجام بد کی سزا فرمایا عنقریب ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.